سعودی عربیہ کے حکمران محمد بن سلیمان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہم سعودی عربیہ کی سرزمین کو مسلسل مسلم اسلامی روایات اور دین سے دور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک ایسے انتظامات ہو رہے ہیں جو کہ عرب قوم کو اسلام سے دور اور مغرب کے قریب لے کر جا رہے ہیں، جس میں تمام مغربی کلچر اس حد تک شامل ہیں جن کی تاریخ جانے بغیر قوم ان کے پیچھے چل نکلی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک فتنہ عرب کے گھر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، اور یہ بالکل وہی بے حیائی اور مغربی کلچر کا فتنہ ہے، کیونکہ حال ہی میں سعودی عربیہ کے اندر ہالووین منایا گیا، مگر تھوڑا سا نام بدل کر ہورر ویک کے نام سے، جس کا کنسیپٹ اور مقصد ہالووین کے تہوار کا ہی تھا، جس کو ہم کئی دہائیوں سے ویسٹرن کلچر کے اندر مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں کہ ڈرونے لباس پہن کر خود کو کسی بدصورت کریکٹر کے اندر بدلنا، خوفناک شیطانی لباس سے ایک دوسرے کو ڈرانا، مرد و عورت کا یوں بازاروں کے اندر ایونٹس کے اندر سر عام بغیر پردے کے گھومنا، جسے بالکل ویسے ہی سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں منایا گیا، جس کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایون کے بچے بھی اپنے چہرے پر خوفناک ماسک کو چڑھا کر لوگوں کو ڈراتے اور ناچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے۔ انہیں دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ منظر کسی امریکی، برطانیہ جیسے کسی یورپین کنٹریز کا ہے یا سعودی عربیہ جیسے کسی مقدس سرزمین کا۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ ہیلووین کا تہوار اصل میں ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، لوگ آخر اسے مناتے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ آسان الفاظ کے اندر کہیں تو یہ آج کے دور کے اندر ایک شیطانی ریچول ہے، اور اس کا تعلق جادو سے ہے، وہ جادو جس میں کسی کام کو کروانے کے لیے شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ شیطان کی ڈائریکٹ پوجا ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے یورپی ملکوں کے اندر گندم کی فصل کی کٹائی کے بعد شکرانے کے طور پر یہ تہوار سامین کے نام سے منایا جاتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے روحانی تہوار کا درجہ دے دیا گیا، کیونکہ اس کے بعد لوگ یہ ماننے لگے تھے کہ 31 اکتوبر کو روحانی دنیا اور انسانوں کی مادی دنیا کے اندر موجود حد ختم ہو جاتی ہے اور تمام روحیں اور جنات انسانوں کے گھروں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مرنے والے رشتہ داروں کی روحیں بھی اس دن گھر واپس آتی ہیں، جن کو ڈرانے اور دور رکھنے کے لیے جادو اور ڈرونے لباس پہن کر شیطانی ریچول کیا کرتے ہیں، مثلا جادوگروں، شیطانوں اور بھوتوں کا لباس پہننا اور میٹھی چیزوں کو شیطانوں پر قربان کرنا۔ اس سے پہلے سعودی ریلیجس پولیس اس طرح کے کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں ملوث لوگوں کو پکڑ کر باقاعدہ سزا دلوایا کرتی، مگر محمد بن سلیمان کی سعودی اتھارٹیز نے پہلی بار اس تہوار کی مکمل اجازت دے دی، اور آج اس سرزمین پر جہاں اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب نے اپنی جان کی قربانیاں دیں، وہاں آج یہ قوم شیطان کو قربانی پیش کر رہے۔ شیطان نے اس نوجوان نسل کے دل میں فتنہ پیدا کر دیا، اور اب آہستہ آہستہ انہیں اپنے مذہب اور ایمان سے اتنا دور لے کر جائے گا کہ ایک دن ان کو اپنا بڑے سے بڑا گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوگا۔ شیطان ان کے برے کاموں کو سنوار کر ان کی نظروں میں انہیں مزید اچھا بنا کر دکھائے گا کہ ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کلچر کو اپنے ملکوں کے اندر عام کریں، جیسا کہ سعودی عربیہ جیسی مقدس سرزمین میں جہاں پر اسلام قانون سب سے زیادہ پریکٹس کیا جاتا ہے، اگر وہاں پر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے، اور تمہارے ملک میں کیوں نہیں؟ ابھی بھی یہ دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی کہ اتنا سب کچھ ہو گیا جس کا تصور آج سے کچھ سال پہلے اس مقدس سرزمین پر بالکل ممکن ہی نہیں تھا، لیکن آج ہم اسے نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکہ دیکھ کر ہم اتنے عادی ہو گئے کہ اب تو اسے نارمل بھی سمجھتے ہیں۔ وقت اور حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، سعودی اتھارٹیز ہر اس چیز کو اپنا رہی ہے جو کہ مغرب کا کلچر ہے، بنا اس کو سمجھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ باقاعدہ شراب کے اڈے اور کلبز کو کھولا جا رہا ہے، بغیر سوچے کہ کہیں یہ شیطانی عمل تو نہیں، اور اس کلچر کا ان کی یوتھ پر کیا اثر ہوگا۔ یہ لوگ صرف اور صرف اپنا دنیاوی فائدہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے کلچر کو یہاں پر پروموٹ ہوتا دیکھ کر دنیا بھر کے ٹورزم ان کے ملک کی طرف رخ کریں گے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بھی قیامت سے پہلے پہلی امتوں کی طرح ان کی ایک ایک بلشت اور ایک ایک گز ان کی پیروی کرو گے۔
یہاں تک کہ اگر کوئی گو کے سراخ کے اندر داخل ہوگا تو تم بھی بالکل ویسا ہی کرو گے بغیر سوچے سمجھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پہلی امتوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون؟ اس ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ اسی طرح کی اسلامی علمی ویڈیو دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔